السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 14 اگست کا دن پاکستان کی آزادی کا دن 1368 1947 14 اگست 1947 اور 27 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن، یہ وہ دن تھا جب پاکستان بننے کا اعلان کیا گیا اور لوگ سجدوں میں پڑ گئے اور لوگوں نے خوشی منائی اور 2 ملین لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ 20 لاکھ لوگ کاٹ دیے گئے گاجر مولی کی طرح ہجرت کے دوران۔ بستیوں میں آگ لگا دی گئی، مسجدوں کو آگ لگائی گئی، گھروں کے گھر اجڑ گئے، بچے جو ہے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور سب کی زبان پہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 10 ملین لوگ، 1 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی پاکستان، اور سب کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا نظام حیات الگ ہے، ہماری ثقافت، کلچر، ہمارا رہن سہن، ہماری خوشی غمی، ہر چیز ہندوؤں سے الگ ہے۔ یہ گائے کے پجاری ہیں، یہ بتوں کے پجاری ہیں، ہم اللہ احکم الحاکمین کو ماننے والے ہیں اور اس کا نظام ہم نافذ کریں گے۔ یہی وہ نعرہ تھا، یہ وہ لا الہ الا اللہ کی خاطر جو ہے یہ قربانیاں دی گئی۔ اور آج 70 سال سے زیادہ، 73 سال ہو رہے ہیں، 73 ایئرز ہو گئے، اور ہماری قوم جو ہے، ہم مسلمان جو ہیں، یہ 14 اگست کا دن جو آتا ہے تجدید عہد کا دن ہے، جس میں سیمینار ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، کہیں رقص و سماع کی محفل ہوتی ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، ناچا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ملک میں ہیں، ہم آزادی، جشن آزادی مناتے ہیں۔ جس بنیاد اور مقصد کے لیے ہم نے ملک لیا تھا، کیا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم نے نظام اسلام کو نافذ کر دیا اپنے ملک میں؟ کیا آج بھی ہمارا عدالتی نظام وہی محمدیہ ایکٹ نہیں ہے جو برطانیہ کے دور میں تھا اور اسی میں ترمیمیں کر کے اسے چلایا جا رہا ہے؟ کیا حدود آرڈیننس ہمارے نافذ ہو گئے؟ کیا قتل کی سزا قتل ہے؟ کیا زنا کی سزا جو ہے اس پہ حد جاری کی جاتی ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ وہ اسلامی نظام جس کا نعرہ لگایا گیا تھا اس پہ تو عمل نہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ترقی کرنی تھی وہ ترقی نہیں کر سکے، بلکہ وہ لالچ، طمع اور وہ ساری دنیا کی جو برائیاں ہیں وہ ہماری قوم میں آ گئیں، اور وہی ثقافت اور کلچر جس سے ہم نے منہ موڑا تھا اور الگ ملک کا تقاضا کیا تھا، وہی ثقافت اور کلچر کو اپنانے کی کوشش کی جاتی۔ گھر گھر میں انڈین موویز چلتی ہیں، ان کے وہ بتوں، ہر مووی کے اندر وہ بتوں کی عبادت دکھاتے ہیں، ہر گھر میں وہ بت خانہ نظر آتا ہے اور بتوں کو سجدے دیکھتے ہیں بچے جو ہیں وہ اتنے متاثر ہیں انڈین ثقافت اور کلچر سے کہ وہ شادی کے موقع پہ پوچھتے ہیں اپنے ابو سے کہ ابو جان یہاں پہ انہوں نے پھیرے تو لیے ہی نہیں ہیں، نکاح ہوا اور پھیرے تو لیے نہیں، کیونکہ وہ موویاں گھر میں جب دیکھتے ہیں تو پھیرے لگاتے ہیں۔ انڈین جو ہیں، ہندو جو رسم و رواج ہے، وہ چکر لگاتے ہیں ساتھ دلہن کا پکڑ کر، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے پھیرے تو لیے ہی نہیں، کیوں اتنے اثر انداز ہمارے بچے ان کے ثقافت اور کلچر سے ہو چکے ہیں۔ تو یہ تجدید عہد کا دن یاد کروانے کا دن ہے اپنی نوجوان نسل کو کہ ہم ان سے الگ اس لیے ہوئے تھے کہ ہمارا دین الگ ہے، ہم معزز ہیں اسلام کے ساتھ اور اپنے نظام حیات کے ساتھ، اپنے دستور قرآن کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ پاکستان الگ ہو گیا، الگ حکومت ملی، لوگ آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں، ان پر ظلم و جبر نہیں ہوتا جیسے انڈیا کے اندر کسی روزے دار جو ہیں انہیں پیشاب پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم و جبر ہوتا ہے، بلا وجہ ان پہ مقدمے کیے جاتے ہیں، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، بابری مسجد کو گرا کر وہاں پہ مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم آزاد ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت جو ہے وہ ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہ ملک پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس میں بڑی قربانیاں بھی دی گئیں، لیکن یہیں تک کفایت اور کافی نہیں ہے اتنا کہہ دینا، بلکہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہر بندہ جہاد اور تحریک اپنے ذہن میں پیدا کرے کہ وہ جس میدان میں اس میں مخلص ہو، اس میں کھرا ہو، اس میں سچا ہو اور دیانتداری سے، ایمانداری سے اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرے۔ طالب علم ہے تو جذبے سے جو ہے پڑھائی کرے اور اس میں محنت کرے، صحافی ہے تو سچ کو لکھے، اس کا قلم بکنا نہیں چاہیے، سیاستدان ہے تو ملک کا وفادار ہو، جو وہ حلف نامہ جب دیتا ہے، حلف نامہ لیا جاتا ہے اس سے ملک کے ساتھ وفاداری کا، اس پہ اسے قائم رہنا چاہیے، گردن تو کٹ جائے لیکن اپنے حلف نامے سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ چند ٹکوں کی خاطر لوگ بک جاتے ہیں، سیاستدان اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور کسی کو ٹھیکہ دینا ہے تو اس میں کمیشن ہے، ہر کام میں 2 نمبری ہے، ایمانداری سچائی ختم ہو گئی، اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم ہی معزز ہو، بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں پاکستان کا جغرافائی جو ہے پاکستان کی جو نقشہ ہے اسے میں ہم دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بلند چوٹیاں گلیشیئر ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے ہم بلند ہیں، پہاڑوں کی سب سے اعلیٰ چوٹیاں گلیشیئر ہمارے پاس ہے، بہترین دنیا کا نہری نظام ہمارے پاس ہے، زمین زرخیز ہے، معدنیات ہیں، دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے، ذہانت ہے، بچے ذہین ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے۔ بس کوئی بھی حکومت آتی اس کے مخالفین اس کے مخالف سے چلنے ہی نہیں دیتے، جو بھی حکومت آتی ہے مخالفت میں اس کے جھوٹ اور کوئی بھی دقیقہ جو ہے اسے جو ہے ضائع نہیں کیا جاتا، اس کی مخالفت کے اندر اس کی اچھائی کو بھی برائی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے مخالفین جو ہیں بڑا چڑھا کر مخالفت کرتے ہیں، کسی کو کام ٹک کے کرنے ہی نہیں دیا جاتا، اور ہر طرف فراڈ اور یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کریں گے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہیں گے، اور یہ ملک پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی تاریخی جو سلطنتیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت بنی، ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں کی سلطنت ہے، اور دوسری جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور اس میں اگرچہ مفسدین بھی ہیں لیکن مصلحین بھی بہت ہیں، بڑے بڑے مصلحین اس ملک کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے ذہین دماغ والے اور ذہین و فتین لوگ اس میں پیدا ہوئے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ 5ویں جوہری طاقت جو ہے وہ پاکستان ایٹم بم بنا لیا، تو باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے دشمن بہت ہیں، اندرونی طور پہ بھی سازشیں ہوتی ہیں، باہرونی طور پہ بھی سازشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ لیکن ہمیں اپنے نوجوان نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کی قربانی کل قیامت کے روز یہ نہ ہو کہ ہمارے گریبان کو پکڑیں اور پوچھیں کہ ہم نے اپنا کیا واجب ادا کیا، ایک طالب علم نے کیا واجب ادا کیا، ایک استاذ نے کیا واجب ادا کیا، اور ایک سیاستدان نے اپنا کیا واجب ادا کیا، اور ایک جرنیل نے اپنی وظیفے کے اندر، اپنی جاب کے اندر کیا پاکستان کے لیے کیا۔ ہر بندہ جس میدان میں بھی اسے محنت کرنی چاہیے، مخلص ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ان ایام کے اندر ڈھول ڈمکا اور ایسی فضول واہیات چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیمینار جو ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اس میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا جائے، 2 قومی نظریہ ان میں اجاگر کیا جائے، ان میں بتایا جائے کہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں، مدارس ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب ایک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ جب ہندو قتل کرتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اسے کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہیں، ہمیں ان فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اختلافات آپس میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ بغض یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ائمہ اربعہ جو گزرے ہیں پہلے، جن کے نام پہ یہ مسالک بنے ہیں، حنبلی، مالکی، شافعی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ آج کیا ہو گیا امت کو کہ کسی کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، فلاں نے اگر نماز جنازہ پڑھا دیا تو فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امت میں بھی اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہم میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ کیسے ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کی آبیاری کی اور بنیاد اس کی عدل پر تھی کہ اگر آپ نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد جو ہے وہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب ایک مخزومی عورت جو ہے، قریشی عورت نے چوری کی اور انہوں نے کہا کہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بھیجا آپ کی طرف، تو آپ نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جو ہے وہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب یہ بنیاد ہوگی ہماری ریاست کے اندر عدل کی اور فساد ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ملک بھی ترقی کرے گا، اور ہم نے اس میں اسلام بھی نافذ کرنا ہے، قرآن و سنت کا نفاذ کرنا ہے، اور صحیح قرآن و سنت، صحیح عقیدہ اور جو دو نمبریے ہیں ان کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، واضح حسن کے ساتھ۔ جو بندہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ ہم نے اصلاح کرنی ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، سنت کی تعلیم عام ہو، گھر میں قرآن کا ترجمہ ہو، سنت مصطفیٰ کا مترجم کتابیں ہوں، تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ 2 نمبر مولوی جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، کوئی ختم کے نام پہ اور کوئی جو ہے کنڈوں کے نام پہ اور کوئی مختلف رسم و رواج جو کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا پتہ چل جائے گا کہ دین جو ہے اس میں تو بڑی آسانی ہے، دین تو رحمت ہے، دین تو کبھی بھی ہماری دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، دین تو ہمیں بہترین انسانیت کی معراج پہ لے کے جاتا ہے، دین تو ہمیں پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ رستے میں کوئی اگر رکاوٹ والی چیز کو ہٹا دینے سے اللہ جنت کی بشارت دے سکتے ہیں، تو ایک ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا اور جس میں انسان بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے جب کام کیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا جنت نہیں دیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کیا راضی نہیں ہوں گے؟ اور ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اس کی ترقی کیا اسلام کی ترقی نہیں ہوگی؟ تو اس کے لیے ہر میدان میں، سائنس کے میدان میں جو لوگ ہیں انہیں محنت کرنی چاہیے، طب کے میدان میں انہیں چھریاں تیز کر کے لوگوں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریبوں کا بھی احساس کریں اور فری علاج کر دیں۔ کوئی غریب آ جائے اور جو پیسے والا ہے اس سے لیں اپنی فیس۔ ہر بندہ جو ہے تڑپ رکھے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس وطن کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔ اور 14 اگست کا تجدید عہد کا دن ہے، اس میں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، منانا چاہیے نہیں منانا۔ کوئی بھی یہ اجتماع اس نیت سے نہیں ہوتا کہ اس پہ ہمیں اللہ کا اجر ملے گا یا یہ کوئی عبادت ہے، یہ تو بس ویسے کہ ہم اس دن آزاد ہوئے اور اتنے قربانیاں ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانیاں دیں تو یہ ضائع نہ جائیں، اپنی نئی نسل تک یہ پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ نئی نسل تک پیغام پہنچ جائے کہ آپ لوگ سوئے نہ رہیں، خواب غفلت سوئے نہ رہیں، اور اس اندھیری اور آندھی جو چلی ہوئی ہے انڈین کلچر کی اور ان کی ثقافت کی فلموں کی شکل میں ہمارے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، حرکت و سکانات اور گانا ناچ اور لباس پہناوا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی جو نقالی ہم کرتے ہیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم معزز ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی پہچان ہے، ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ اس ملک کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں 20 لاکھ لوگوں کی، تو ملک ایسے ضائع نہ جائے۔ ہر بندہ جو ہے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور کہے کہ میری ذمہ داری نہیں، تو ملک کو کون چلائے گا؟ تو ہر جو فوج میں ہے، پولیس میں ہے، طب کے ساتھ ہے منسلک، انجینئر ہے، طالب علم ہے، استاد ہے، صحافی ہے، ہر میدان میں جو بندہ ہے وہ مخلص ہو کر دیانتداری سے محنت کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، فراڈ ہے، جس وجہ سے ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور معاشرے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔